اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پر صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، یہ پچھلے مہینے میں نے فجر کے درس کے اندر بھی بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں۔ جب عیادت کرنے والا، کوئی بیمار پرسی کرنے والا، تیمارداری کرنے والا اس کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر پوچھتا ہے، بھائی تیرا کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے، اب بیماری کیسی ہے؟ اگر وہ کہے انا بالخیر، الحمدللہ، اپنے رب کا شکریہ ادا کرے اور اپنے رب کی تعریفیں بیان کرے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، الحمدللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اس بیماری کے اندر اس بندے کا جو خون ضائع ہوا ہے، اس کے بدلے اس کو بہتر خون عطا کر دے، اور اس کا جو جسم کمزور ہوا ہے، اس کے بدلے بہتر جسم عطا کر دے۔ اس کے لیے دعا کرتے گئے، پھر آسمانوں کی طرف جاتے گئے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے، ہاں بھائی تمہاری میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، کیا کیا؟ کہتے ہیں اللہ، جو بھی عیادت کرنے والا، بیمار پرسی کرنے والا آیا ہے، نہ شکرے نہیں تھے، بے صبری کا مظاہرہ اس نے نہیں کیا، آگے سے اس نے ایک ہی جواب دیا، الحمدللہ، انا بالخیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، اگر اس بیماری کے اندر میرا یہ بندہ دنیا سے چلا گیا تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ہم تم کو آزماتے ہیں، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے، والانفس، جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، آزمائشوں سے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان پر آزمائش آئی، سگے باپ نے گھر سے نکال دیا، آگ کے اندر کودنا پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا پڑا، اللہ کے راستے کے اندر گردن پر چھری رکھی گئی، ان پر بھی آزمائش آئی۔ یعقوب علیہ السلام، بیٹے کی جدائی، بیٹے کا غم۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پھینکا گیا، مصر کی منڈیوں کے اندر بکتے رہے، جیل کے اندر کبھی تو کبھی تہمتیں لگتی، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کبھی جانی آزمائشوں سے، کبھی مال کی کمی سے، غربت کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے،
لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آپ صبر کے پہاڑ تھے۔ آپ نے جو اللہ کی طرف آزمائشیں جن پر صبر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ما یصیب المؤمن من نصب ووصب وبہم، اگر مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت اس تھکاوٹ کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر اللہ رب العزت نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اگر مومن بندے کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے اس کانٹا لگنے کی وجہ سے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہم کو بے صبری نہیں ہونا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن کر جیو۔ تو ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے، جس حال کے اندر بھی وہ رکھے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدہ ام مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے، ان کو بہت ہی تیز بخار تھا، کپ کپا رہی تھی بخار کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام مسیب کیا ہوا؟ کہا حضور الحمہ، بخار، اور ساتھ ہی کہہ دیا اے بخار تو خیر نہ لائے۔ جس طرح ہم کو بیماری کوئی آئے، کوئی بخار ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس بیماری نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا، اس بیماری کا تو ککھ نہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ ام مسیب کے یہ الفاظ سنے، آپ نے فرمایا اے ام مسیب لا تسب الحمہ، بخار کو برا بھلا مت کہہ، یہ بخار ہے، جب انسان کو ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بخار کی وجہ سے اس انسان کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آگ کے اندر لوہے کو رکھ دیا جائے اور وہ لوہے کو آگ وہ لوہے کو میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو بخار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی نافرمانی کی وجہ سے، بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک حصہ مقرر کر کے رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری یہ نافرمانی کی، یہ گناہ کیا، میں اپنے اس بندے کو اس نافرمانی کی سزا کیا ہے، جہنم کے اس حصے کے اندر پھینکوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کو دنیا کے اندر بخار دے کر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جہنم کے اس حصے سے بری کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، انصاری صحابی بیمار تھا کافی دیر سے۔ اللہ کے نبی کو اگر پتہ چلتا نا، اگر کسی کے آپ کے ساتھی کے سر کے اندر درد ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کا حال دریافت کیا، اس کے قریب ہوئے، اللہ کے بندے کیا حال ہے؟ آگے سے کہتے اللہ کے حبیب اس بیماری کی وجہ سے 7 دن اور 7 راتیں ہو گئی ہے، اللہ کے حبیب میں نے اپنی آنکھ کو بند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اصبر یا اخی، اور میرے بھائی صبر کر، یہ جو تجھے بخار ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ تجھے گناہوں سے نکال دے گی، تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی عیادت کرنے کے لیے آیا، بیمار تھے، تو جب وہ واپس جانے لگا کہتا ہے ابو حمزہ میرا گھر بہت دور ہے، اگر میرا گھر قریب ہوتا تو میں روزانہ تمہاری آ کر عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، یمشون 70,000 ملک، تو وہ 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے، اور وہ فرشتے اس کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سی مخلوق دعا کرنے والی جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ تو ایک بیماری جو بیمار بندہ ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کی، اس کی عیادت کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پر صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، یہ پچھلے مہینے میں نے فجر کے درس کے اندر بھی بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں۔ جب عیادت کرنے والا، کوئی بیمار پرسی کرنے والا، تیمارداری کرنے والا اس کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے، اب بیماری کیسی ہے، اگر وہ کہے انا بالخیر، الحمدللہ، اپنے رب کا شکریہ ادا کرے اور اپنے رب کی تعریفیں بیان کرے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، الحمدللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے اللہ اس بیماری کے اندر اس بندے کا جو خون ضائع ہوا ہے اس کے بدلے اس کو بہتر خون عطا کر دے، اور اس کا جو جسم کمزور ہوا ہے اس کے بدلے بہتر جسم عطا کر دے۔ اس کے لیے دعا کرتے گئے، پھر آسمانوں کی طرف جاتے گئے، اللہ رب العزت پوچھتا ہے ہاں بھائی تمہاری میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، کیا کیا؟ کہتے ہیں اللہ جو بھی عیادت کرنے والا، بیمار پرسی کرنے والا آیا ہے نہ شکرے نہیں تھے، بے صبری کا مظاہرہ اس نے نہیں کیا، آگے سے اس نے ایک ہی جواب دیا الحمدللہ،
انا بالخیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اگر اس بیماری کے اندر میرا یہ بندہ دنیا سے چلا گیا تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا، اگر میں اس بیماری سے اس کو نجات دیتا ہوں، اس کو صحت عطا کرتا ہوں تو میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ تو یہ کیا فضیلت ہے؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا بندہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے جی کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ آگے سے دیکھ نہیں رہے، اس بیماری کو ستیہ ناش کر دیا، کک نہیں رہا میرا، شکوے گلے شروع کر دیتا ہے تیرے سامنے ہی ہے، بس آپ چھوڑے، آپ دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ پھر فرشتے اس کو بد دعائیں دیتے گئے، اس کے لیے بد دعائیں کرتے گئے کہ اس بیماری کے اندر جو تیرا خون ضائع ہوا گیا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی بدتر تجھے خون عطا کرے، اس کے لیے بد دعا کرتے۔ بلکہ جو جسم تیرا ضائع ہوا گیا ہے اس سے بھی لاچار اور بدتر جسم اللہ رب العزت تجھے عطا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، نہ شکری نہیں کرنی، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العزت فضیلت عطا کرے گا، اللہ رب العزت اجر عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر شہید آئے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ ہاں بھائی ریاکاری کے لیے جہاد تو نہیں کیا، اپنے آپ کو کمانڈر اور مجاہد کہلوانے کے لیے جہاد تو نہیں کیا کہ میرے نعرے لگے واہ واہ اش اش، کیا مجاہد تھا، کیا غازی تھا۔ اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر آئے گا، سوال کیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر سخی بھی آئے گا، صدقات و خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا، اللہ رب العزت اس کا بھی حساب لے گا۔ اسی طرح نمازی بھی آئے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، بھائی نمازیں کیسے پڑھی، ڈنڈی تو نہیں مارتا تھا، ریاکاری تو نہیں کرتا تھا۔ حج کرنے والا حاجی آئے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، حاجی کہلوانے کے لیے تو حج نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف بیماریوں پر صبر کرنے والے، مصیبتوں دکھوں کے اندر، غموں کے اندر، غربت، فاقوں، مسکینی، یتیمی کے اندر زندگی بسر کرنے والے جب آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا لا حساب علیہم ولا عذاب علیہم، آج ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، آج ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بے صبرے نہیں تھے، صبر کرنے والے تھے، اللہ رب العزت بغیر حساب ان صبر کرنے والوں کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، لیکن آج ہم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، تھوڑی سی پریشانی پہنچتی ہے۔ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا، وہ اپنی تکلیف کے بیماری کے شکوے کر رہا تھا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہمارے گھر کے اندر ہی آئی تھی، ان فاقوں نے ہمارے گھر کا ہی ذمہ لیا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے کیا ہے۔ جس طرح ہم شکوے کرتے گئے، کئی الفاظوں سے وہ شکوے کر رہا تھا، تو اللہ کے بندے کس کے بارے میں شکوے کر رہا ہے؟ جو رحم کرنے والی ذات اور بیماری یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ تیرا مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تجھے شفا نہیں دے سکتے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر صبر کر، اللہ رب العزت تجھے اس کا اجر عطا کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، جب تیمارداری کی
واپس آنے لگے تو اس نے کہا آپ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی کیا عظمت، کیا شان، کیا مقام، میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک مجھے صحت عطا کر۔ صحابی سے انہوں نے یہ التجا کی۔ آگے سے صحابی رسول نے کیا کہا، میں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا کہ اللہ رب العزت تو بے بس لاچار مریض بندے کی زیادہ سنتا ہے۔ تو مریض ہے، بیماری نے تیرے گھر کے اندر گھیرا ڈالا ہوا ہے، اللہ کے بندے تو دعا کر، میرا رب تیری فوراً سنے گا۔ اس لیے کسی سے کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اگر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس میں ہم کو ہی ہونا ہے، یہ سردیوں کے دن ہے، دوسرے تیسرے بندے کو سردی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ تو خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم کو بخار ہو اور ہمارے گناہ جڑیں، ہم گناہوں سے پاک ہو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کیا دیکھا؟ بخار کی شدت، آپ کے سر پر مشکیزہ تھا پانی والا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے اوپر گرتا تھا اور آپ کے بخار کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو بخار بہت تیز ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں، عام بندے کی نسبت اللہ کے نبی کو بخار زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ مجھے بھی بخار ہے، وہ بخار ہو جو جہاد کے اندر، نماز کے اندر، حج اور عمرے کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی ہم ملے گئے، جب بھی ہم نے معانقہ کیا گیا، ان کا جسم بخار سے رہتا، حتیٰ کہ ان کا ٹمپریچر، ان کے جسم کی حرارت ان کے کپڑوں کو کراس کر کے ہمارے وجود کو لگتی تھی۔ صحابہ کرام تو خواہش کیا کرتے تھے ہم کو بخار ہو، کیوں؟ بخار کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو یہ بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے، یہ آزمائشیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے صبر کو چیک کرتا ہے، میرے بندے کے اندر حوصلہ کتنا ہے، یہ بے صبرہ ہے یا صبر کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ رب العزت جو صبر کرنے والے ہوں گے اپنی غربت پر، اپنی مسکینی اور فقیری پر، بیماریوں کی وجہ سے، اپنی مرض کی وجہ سے بے صبرے نہیں تھے، نہ شکرے نہیں تھے، صبر کرنے والے ہوں گے غموں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر، اپنی تھکاوٹوں پر۔ حدیث کے اندر تھکاوٹ کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو اتنا اجر عطا کرے گا، اتنا اجر عطا کرے گا کہ جو نرم و نازک زندگی بسر کرنے والے، جن کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی، وہ رشک کریں گے ان پر۔ کاش ہم کو بھی دنیا کے اندر تکلیفیں پہنچتی، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا، ہم اس پر صبر کرتے تو اللہ رب العزت آج ہم کو کتنا اجر عطا کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں کو تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اسی طرح مشہور حدیث صحیح البخاری کی دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر ایک سیاہ رنگ کی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتے اللہ کے حبیب انی اسرع، مجھے غشی کا دورہ پڑتا ہے، میں حجاب والی، شرم و حیا والی، پردے والی خاتون ہوں، گلی بازار سے گزر رہی ہوتی ہوں، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کرے، میرا رب مجھے شفا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا انی دعوت اللہ،
میں تمہارے لیے دعا تو اللہ سے کر دوں گا اور میرا رب تجھے شفا بھی عطا کر دے گا، لیکن ان صبرتی والا کی جنت، اگر تو صبر کرے گی نا تو میں جانتا ہوں صبر کا کتنا اجر ہے، پھر تیرے لیے جنت پکی ہے، والا کی جنت، جنت کی گارنٹی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بھی جذبات ہے، نوجوان گلی بازار سے بیچاری گزر رہی ہوتی ہے، نشے کا دورہ پڑتا ہے، بے حجاب ہو جاتی ہے، روتی ہوئی کہتے اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا نہ کریں، ساری زندگی میں صبر کروں گی، اس بیماری پر صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت حاصل کروں گی، لیکن ہاں مجھے اپنے شرم و حیا کی فکر ہے، مجھے اپنے پردے کی فکر ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی جمعے کے اندر موجود ہیں، اگر شرم و حیا سیکھنا ہے تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آج کہتے ہیں نا ذہن صاف ہونا چاہیے، اس خاتون کو دیکھ کے کہتے اللہ کہ ابھی میرے لیے دعا کر دے، اللہ پاک میرے حجاب کی حفاظت کر۔ کیسے اس کو فکر تھی، اس نے دعا نہیں کروائی تھی، ساری زندگی صبر کیا تھا، وہ جانتی تھی بیماری پر واہ بینا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، صبر کرنے ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت اجر عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کا پیغمبر ایوب علیہ السلام، آخری وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کمال کا صبر کیا ایوب علیہ السلام نے، ایسا صبر اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہوئی، مال و دولت کی نعمت، بیویاں 4 بیویاں اللہ رب العزت نے عطا کی، اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، جانور مویشی کھیتی باڑی سب کچھ تھا، جانور اتنے تھے، اونٹ اتنے تھے گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی شمار نہیں ہوتی تھی، ایک روایت کے اندر 5000 بیلوں کی جوڑی تھی، اور بکریاں وہ اتنی تھی کسی حویلی کے اندر سما نہیں سکتی تھی، کھیتی باڑی بھی اولاد کی نعمت سے بھی، لیکن پھر بھی اپنے رب کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہتے، اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں تھے۔ ادھر تو 2-4 دکانیں ہم کو مل جائے، ایک فیکٹری مل جائے، کوئی 2-4 ایکڑ اللہ رب العزت عطا کر دے، ہم سجدے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا، لیکن ایوب علیہ السلام پھر بھی اپنے رب کو بھولا نہیں، بلکہ جب نامہ اعمال لے کر فرشتے اپنے رب کے پاس جاتے، اللہ رب العزت رشد کرتا، دیکھو میری باقی مخلوق کی عبادتیں اور میرے پیغمبر ایوب کی نیکیاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ آپ کا بندہ ہر نعمت عطا کی ہوئی ہے، اتنی دولت، اتنا مال، بیویاں، اس نے تیرا شکریہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، شیطان کو بھی بڑا غصہ، پوری چال چلتا، لیکن ایوب علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کے رہتے تھے، اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ایوب کا جسم جو اس کے ساتھ تو شیطان کرنا چاہتا ہے کر لے، تو اس کو آزما لے، اس کا دل صرف میرے قابو کے اندر، اس کی زبان، اس کی دنیا بھی تیرے سامنے گئے، اس کی دولت بھی تیرے سامنے گئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے شیطان جنگل کے اندر گیا، اس نے ایک آگ کا گولا بنایا، سارے جانوروں پر پھینکتا گیا، سارے جانور تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ دوسری روایت کے اندر کہ ایک ڈاکو آئے، سارے جانور ہنکا کر لے گئے۔ پھر زلزلہ آیا، ایک روایت کے اندر شیطان نے چھت گرا دی، اولاد نیچے آرام کر رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ساری کی ساری اولاد دنیا سے چلی گئی۔ کتنی ازمائشیں، پھر اس کے بعد کوڑ کی بیماری اللہ رب العزت نے لگا دی، جتنی کھیتی باڑی تھی سب وہ بک گئی اس بیماری کا علاج کرتے کرتے، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کو جب لگا کہ میری بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میرے پاس بیٹھ کر کوئی کھانا بھی آرام سے نہیں کھاتا، بدبو آتی ہے، پیپ، ریشہ، اس بیماری کی وجہ سے سارے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں، اپنی 4 بیویوں کو بلایا،
اللہ رب العزت نے 4 بیویاں عطا کی تھی. کہا جب تک تندرست تھا میں تمہارے حقوق ادا کرتا تھا، اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، اب یہ بیماری نے مجھے گھیر لیا کہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا. تم اپنے گھروں کو جا سکتی ہو، تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو. تینوں نے طلاق لے لی. چوتھی کو کہا، اس نے کہا نہیں. چوتھی کون تھی؟ حدیث کے اندر اماں رحمت. یہ کون تھی؟ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی اور یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی تھی. کیا کہتی؟ میں جانتی ہوں ہمارا سارے کا سارا خاندان تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرا گیا. کبھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، کبھی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو رکھ دیا گیا، کبھی یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے جدا کر دیا گیا، کبھی یوسف علیہ السلام میرے دادا جان کو کنویں کے اندر پھینکا گیا، منڈیوں کے اندر ان کو فروخت کیا گیا، جیلوں کے اندر بند کیا گیا، ان پر تہمتیں لگی. ہماری تو سارا آپ پیچھے پڑھ کے دیکھیں آزمائشوں کے اندر گزرا. اگر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی، میرے دادے نے قیامت والے دن پوچھ لیا پیغمبر ایوب پر، تیرے خاوند پر تکلیف آئی تھی، بیماری آئی تھی، آزمائش آئی تھی، تو کی دھرتی کیا جواب دوں گی؟ نہیں، میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جانے والا. آپ کے ساتھ حتیٰ کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دی، باتیں کرنا شروع کر دی. جو ساتھ دستے بازو باندھ کر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ انسان کی خوشی اور بیماری ہوتی ہے کہ ہاں ہر انسان کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی اوقات کے اندر. سب نے جواب دے دیا، باتیں کرنے لگے، اس کو لے کر چلی جاؤ، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے، ہم نہ ہلاک ہو جائے. حتیٰ کہ اماں رحمت علیہ السلام اپنے خاوند ایوب علیہ السلام کو اس جگہ پر لے کر گئی جہاں لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. لوگوں نے وہاں بھی نہ بیٹھنے دیا، فلسطین کے اندر آ گئی، وہاں بھی نہ رہنے دیا. حتیٰ کہ جنگل بیابان کے اندر انا وجدناہ صابرا، کمال کا صبر تھا اللہ کی قسم. اس خاتون کا بھی اور اس کے خاوند کا بھی کبھی بھی ناشکری کے بول نہیں نکلے تھے. خاوند بیماری نے گھیرا ہوا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ گیا. بیوی سارا دن بستی کے اندر جاتی، لوگوں کی نوکری کرتی، ان کے کھانے بناتی، ان کے گھر کے برتن مانجتی، اور جو اجرت ملتی اس کا کھانا لا کر اپنے خاوند کو کھلاتی. جنگل کے اندر آ گیا، کتنی تکلیف، کتنی آزمائش ہے. ایک دفعہ بیوی گئی، واقعہ بہت لمبا، ٹائم کم ہے، اگر تفصیلاً بیان کروں تو کافی لمبا واقعہ ہے. ایک دفعہ بیوی گئی، ایوب علیہ السلام، ان کو حاجت کا ارادہ ہوا، اب تو پریشان ہے. پہلے بیوی نے کہا تھا جب بیمار ہوئے، کہا اپنے رب سے دعا کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا کر دے گا. کہا 70-80 سال میرے رب نے مجھے شفا دی تھی، صحت دی تھی، دنیا کی ہر نعمت دی تھی، اب اتنے برس تو ہو لینے دو. لیکن جب دیکھا 1 برس میں 2 برس کی بات نہیں، 1 مہینے کے اندر انسان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ اینڈ والا، لاسٹ والا مہینہ والدین کئیوں کے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کئی اولاد ادھر ہی اپنے رنگ دکھا دیتی ہے. ادھر 18 سال تک بیوی خدمت کرتی رہی. اللہ کا ایوب پیغمبر تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر. حتیٰ کہ دوست آئے، 2 دوست تھے، انہوں نے بھی آ کر شکوہ کر دیا کہ ایوب لگتا ہے اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ گیا. ادھر بے ساختہ اپنے رب کو آواز دی، کہا اے اللہ، جب تک بات میری ذات کی تھی میں نے برداشت کی، صبر کیا، اب تو بات تیری ربوبیت کی ہے، اللہ مجھے صحت عطا کر دے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ رب العزت کو منتظر تھا. فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنی ایڑی کو مارو، زمین پر چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ، اس کے پانی کو پیو. حدیث کے اندر 2 چشمے، ایک کا پانی پیا، دوسرے کے ساتھ غسل کیا، لیکن قرآن کے اندر صرف ایک ہی چشمہ. ایڑی ماری، چشمہ نکلا، اس کا پانی پیا، اس کے ساتھ غسل کیا، اللہ رب العزت نے صحت عطا کر دی، حسن بھی واپس کر دیا، بیماری سے شفا دے دی، حتیٰ کہ جوانی بھی واپس کر دی. جب بیوی واپس آئی مزدوری کر کے،
کہا او نوجوان اور راہگیر مسافر، کدھر ہڈیوں کا ڈھانچہ میرا خاون تھا وہ کدھر ہے؟ کہیں اس کو بیڑیا تو نہیں کھا گیا؟ کہا میں ہی آپ کا خاون۔ اس نے کہا پہلے ساری زندگی دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، میرے خاون کو بیماری ہے، زمانے کی ستائی میں خاتون ہوں، لوگوں کی باتیں سننے والی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میری شرم و حیا والی بیوی، پہلے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھ تو سی۔ دیکھا تو خاوند ایوب، اللہ رب العزت نے سیز بھی عطا کر، جو اولاد فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے سونے کی ٹلیوں کی بارش کی، اس سے زیادہ مال عطا کر دے۔ جو اولاد فوت ہو گئی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر چاہو تو وہی زندہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ جنت کے اندر عیش کر رہی ہے، چاہو تو ان کو میں زندہ کر دیتا ہوں، چاہو تو نہیں۔ اولاد اللہ رب العزت نے اماں رحمت کو بھی جوانی عطا کر دی، حسن عطا کر دیا، جوانی کے اندر صحت عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حدیث کے اندر ہے ڈبل اولاد عطا کی۔ اگر 7 تھے تو 14، اگر 14 تھے تو 28، ایک حدیث کے اندر 26 ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد بھی عطا کر دی، لیکن انہوں نے ناشکری نہیں کی، بے صبری نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو انعام عطا کیا۔ اس لیے یہ بیماری آتی ہے، یہ تکلیف آتی ہے، یہ پریشانی آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔